وہ کسی ملک میں نہیں سوائے پاکستان کے۔ سب سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہے تو پاکستان میں۔ اقلیتوں سے مراد ہمارے مسلمانوں کا ملک ہے نا، یہاں پر جو ہندو رہ رہے ہیں انہیں اقلیت کہتے ہیں، کوئی عیسائی رہ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اقلیت میں ہے۔ اب آپ بتائیں یہاں پر عیسائی عورتیں جھاڑو دیتی ہیں یا نہیں؟ کبھی کسی نے تصور کیا ہے کہ کوئی گنڈے مسلمان آئیں اور اٹھا کر لے جائیں اور اس کی عزت لوٹ لیں؟ نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہم سب ان کی عزتوں کے محافظ ہیں یا نہیں؟ بولیں کوئی ایسا بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے جو کہے گا ٹھیک ہے جی کر لو جو مرضی کر؟ نا، نہیں۔ تو لہذا اگر کہیں خبر شائع ہو جائے کہ فلاں مسلمان نے ایک عیسائی کا سر پھاڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ عیسائی کا ہی قصور ہو، لیکن خبر کہاں تک پہنچے گی؟ فوراً امریکہ تک، برطانیہ تک، اوئے 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 پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا وطن پاکستان مسلمانوں کا ہے، کیا طالبان نامراد ٹی ٹی پی والے ہماری مسجدوں میں بم دھماکے نہیں ہوئے؟ بازاروں میں بم دھماکے نہیں ہوئے؟ ہمارے تھانوں پر سیکیورٹی والے لوگوں پر بم دھماکے نہیں ہوئے؟ 2 لاکھ سے زیادہ لقمہ اجل نہیں بنے؟ گھر گھر نہیں اجڑے؟ ہمارے سکولوں کالجوں کے اوپر حملے نہیں ہوئے؟ تو دہشت گردی کا شکار بحیثیت پاکستانی وہ سبھی کے سبھی شکار ہو رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں یوحنا آباد میں جس کی حمایت کوئی جاہل مسلمان بھی نہیں کر سکتا، دہشت گردوں نے حملہ کیا چرچ کے اوپر، کسی نے اس کی حمایت کی نہیں، اس لیے کہ ہمارے مسجدوں کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں درباروں پر، تو کبھی ایسا ہوا کہ مسلمان عیسائیوں پر چڑھ دوڑے ہوں کہ تم نے یہ حملہ کیا لہذا تمہیں ذبح کر دینا؟ نہیں چڑھ دوڑے۔ اب دیکھیں بھئی جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو فتویٰ یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہیں، دین اسلام سے وہ تو دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے آقاؤں کے پیچھے چل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، بم دھماکے کر کے۔ کیوں کہ امریکہ اور برطانیہ چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو تاکہ ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں، مسلمانوں سے تعلق نہیں۔ اب وہاں پر بم بلاسٹ ہوا جس کی حمایت کسی مسلمان نے، روگے زمین کے مسلمان نے نہیں کی، تو اس کے بعد مسلمانوں کا کیا حشر کیا تھا عیسائیوں نے، پتہ آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر! ان بیچاروں کو پکڑ کر مارا، پھر ان کو صلیب بنا کر جلایا، زندے کو جلا دیا، دونوں کو جلایا یا نہیں؟ دسو، پھر صلیب پر چڑھا دیا یا نہیں؟ اس کی کوئی لاش اتارنے والا تھا نیچے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ روگے زمین پر جتنے مغربی لوگ ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، کیا ان میں احتجاج ہو گیا کہ مسلمانوں کو بے دردی سے عیسائیوں نے کیوں قتل کیا؟ ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے، کوئی نہیں رویا۔ اگر کوئی عیسائی پر ظلم ہوتا ہے، کوئی مسلمان حمایت نہیں کرتا ظلم کی، نہ ہم کرتے ہیں، لیکن شور کہاں سے کہاں تک برپا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اب آپ مجھے سنائیں، پوچھیں، آسیہ ملعونہ، دونوں جہانوں میں اللہ کی لعنتیں، کیا بگاڑا تھا تاجدار ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے؟
اس کا کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گالیاں بک رہی تھی، بکواس کر رہی تھی۔ اب دیکھیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کس کا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذرہ برابر بھی توہین کی وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جس نے اپنی رحمت کی چادر میں دونوں جہانوں کو سمیٹ لیا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بکواس نہ کی جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ جی بھر کر بکواس کی، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے آئی، جج کے سامنے پیش ہوئی، تفتیش کی گئی، ایس پی تک وہ مانی ہے۔ یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس نے برملا طور پر اقرار کیا کہ ہاں میں نے گالیاں نکالی ہیں، ہاں میں نے ایسے کہا ہے۔ یہ ابھی بھی رپورٹ آپ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قانون پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ بات کس کی ہے جی؟ قانون پاکستان کی۔ کس کی بات ہے؟ کہ قانون پاکستان میں ہے جو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے، حضور کے گستاخ کی سزا موت ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ پاکستان کا آئین ہے۔ اب میرے دوستو، جج نے کہا کہ ہمارے آئین کے مطابق اس کی سزا سزائے موت ہے، سزا سزائے موت ہے۔ پھر دوسری عدالت میں کیس چلا، وہاں پر بھی سزائے موت بحال رکھی گئی۔ بات یہ ہے کہ ایک بدبخت کمینہ شخص جس کو گورنر بنایا گیا ہو، اس کا کام ہے قانون کی پاسداری کروانا یا قانون کی دھجیاں اڑانا؟ بولو جی، پاسداری کروانا ہے نا۔ اب سنو، آپ لوگوں نے بار بار یہ خبریں سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ کس طرح گرج گرج کر بے پرواہی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کالے قانون کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ ہے۔ مولویوں کے فتوے میری جوتی کے اوپر۔ لاکھوں سلام غازی ممتاز حسین قادری کی عظمت کو، جس کے سامنے آنے والی پوری زندگی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ ویسے نہیں اس نے سب کچھ کر دیا، لیکن کیا تھا؟ دو باتیں تھیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اگر کروں گا تو ایسی موت مجھے دی جائے گی، اگر نہیں کروں گا تو قیامت والے دن سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ یہ بات تھی کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ میری عظمت اور شان کے بارے میں جو قانون بنا ہے، یہ بدبخت پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کالا قانون کہہ رہا ہے، اور سب نے دیکھا، پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کو جیل سے باہر نکال کر، اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو رہائی دلاؤں گا، اس کو رہائی دلاؤں گا۔ اب سنو، جس نے جو کرنا تھا وہ تو کر گزرا، وہ تو کر گزرا۔ اب سنو، وہ محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے ہاں بھی سرخروئی حاصل کر لی، اور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں بھی وجاہت حاصل کر گیا۔ اب دیکھو کہ اگر یہ کہیں کہ یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے، اچھا بالفرض اس بات کو مان لیا جائے تو کتنے لوگ قتل کرتے ہیں جی؟ بے شمار قتل ہوتے ہیں، اور قتل کے بعد قاتل کو ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن اگر قاتل خود اپنے آپ کو پیش کرے اور کہے یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، تو پھر اس کے بعد جب وہ سب کچھ اقرار کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو سلوک انہوں نے کیا ہے، پاکستان کی حکمرانوں نے جو کیا ہے، جس طرح اس کو باہر کی ایجنسیوں کے حوالے کیا گیا ہے، اتنی مشکلات میں ڈال کر ایسی ایسی تکالیفیں دی گئی ہیں، ہر طرح سے آزمایا گیا، استری لگا لگا کر زخمی کیا گیا کہ اس کو کچھ اور منائیں، لیکن وہ جو غازی علم الدین تھا اس نے بھی جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا، میں نے دنیا کے بدبخت سور کو قتل کیا ہے، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھونکتا ہے، اس کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ لاہور کی سرزمین پر زندہ رہے۔ اب ہر جگہ پر غازی صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے، لیکن سنو، جو زیادتیاں ہیں، جس قوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر وہ زیادتی کو زیادتی سمجھے ہی نہ تو پھر اللہ ان کی مدد کیسے کرے؟ ڈاکٹر صاحب وہ انگریزی کا جو ضرب المثل مشہور ہے، God helps those who help themselves، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ بے فکر اگر لوگ ہیں جن کو شعور ہی نہیں، تو وہ سنی ہیں، وہ اگر سنی غور کرتے تو آج پاکستان کی صورتحال وہ نہ ہوتی جو ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، سنیں پہلے واقعہ جو سزائے موت سنائی گئی عدالت کی طرف سے، وہ آسیہ ملونہ کو سنائی گئی تھی یا غازی صاحب کو؟
ابھی غازی صاحب نے تو اس بدبخت کو قتل ہی نہیں کیا تھا، اس وقت بھی کتنی عدالتوں میں 6 سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جب غازی صاحب نے اس مردود کو قتل کیا گورنر ناہنجان کو، تو چھوٹی عدالتوں میں مقدمہ تھا، تو سپریم کورٹ سے اپیل خارج ہو گئی تھی آسیہ ملونہ کی۔ اب توجہ فرمائیں، پاکستان کے قانون کے مطابق اگر اسی کو لیا جائے تو جس کا مقدمہ پہلے سے چل رہا ہے، جس کی اپیلیں خارج ہو چکی، پہلے پھانسی اس کو لگنی تھی یا بعد والے کو؟ لیکن نہیں، سپریم کورٹ ہے تو جس کا کیس پہلے آیا ہے پھانسی تو پہلے اس کی بنتی ہے، لیکن نہیں، اب تو ان گنجوں کے وزیروں نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جلدی نہ کرو، یہ غازی کا خون تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، برباد کا ہو جاؤ گے، ڈیلے کر لو، اگلے وقت کو دیکھو۔ تو وہ نواز شریف تھا جو کہتا تھا نہیں جلدی کرو، یہ آن لائن ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو جھوٹ نہیں ہے کہ 15 دنوں کے بعد غازی علم الدین کی لاش کو زمین سے نکالا گیا، تو یہ بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کتنے لاکھ لوگوں نے جنازے کو کندھا دیا، ان سے پوچھو۔ ضامن ضمانت دینے والے کا نام ڈاکٹر اقبال تھا، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا سنو، ہم اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک اپنے محبوب غازی کو میاں والی کی سرزمین سے نکال کر لاہور نہیں لے آئیں گے۔ انگریزوں نے کہا جی سائن کرو، ذمہ دار کون ہے؟ کہتے ہنگامے برپا نہیں ہوں گے۔ تو اقبال نے کہا سی نہیں، اگر ایک لاش بھی گری تو دے بدلے میرا خون کر دینا، معاف ہے تم۔ اے زمانہ دیتی سی اقبال نے اے زمانہ دیتی سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تینوں پتہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھایا سی، پتہ ہے یا نہیں؟ حزب الاحناف والے نے۔ تو اقبال اے جڑے سر کردہ لوگ سن اگے سن، تو اقبال کی کہہ رہے سن اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدماں نوں چوم رہے سن۔ تو اقبال نو کہہ رہے سی ڈاکٹر صاحب اسی تو ویسے ہی رہے، تقریراں ہی کر دے، تقریراں ہی کرتے رہ گئے تو لوہار دا منڈا ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا سی، آپ بے ہوش ہو کے گر پے، تو لوگوں نے اٹھایا، تو اقبال صاحب نے پوچھا جناب کی ہویا سی تینوں؟ تو فرماندے نے اللہ دی قسمیں میں تے غازی علم الدین دے مقام تو حیران رہ گیا سا۔ کیوں؟ کیا واللہ خدا دی قسم اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ وہاں مجمع میں تشریف لائے تھے غازی علم الدین کے جنازے پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مردود شہادہ لوگ نہیں، مقبول شہادہ ہیں۔ آپ کو پتا کہ حدیث کی چین کے اندر اگر ایک بندے نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہو تو اس کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو پورے لاہور کے اندر تمام محدثین کے امام ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں، سید صاحب جو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک، نبی رحمت صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم
آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو اللہ وجود ہی عطا نہ فرماتا. لو لا کا لما خلقتک، اے حبیب پیارے اگر ہم نے آپ کو تخلیق نہ فرمانا ہوتا تو ہم ساری کائنات کو ہی وجود نہ دیتے. دل جس سے زندہ ہیں، دل جس سے زندہ ہے، تمنا ہوئے تو دل زندہ نا، تو جدی تمنا ہی کوئی نہ ہوئی ہو تو دل زندہ بھی مردہ ہی ہے یا نہیں؟ تو ہماری بھی تمنا ہے. مولانا ظفر علی صاحب کہتے ہیں دل جس سے زندہ ہے، ایک ہی تمنا ہے جتنا دل زندہ ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو یا رسول اللہ. سنیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اور دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، وہ جس کی نہیں نظیر تنہا تم ہی تو ہو. میرے دوستو، یہ زیادتیاں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ بولو، سنیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں، اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں. اب دیکھیں ذرا، اسمبلی میں وہ ملک پاکستان جس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، آپ لوگوں نے، بزرگوں نے تو سنا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ. تو آپ سننی ہے نا ماشاءاللہ، اسی لیے بڑی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، کو پکڑ کے نہ لے جائے، ہے نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جو چوپ ہیں وہ ڈر رہے ہیں جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ تو بنا ہی اسلام کے لیے ہے. اور پاکستان کے قانون میں لکھا ہے کہ جو آئین، کوئی دستور قرآن اور حدیث کے خلاف پایا گیا اس کو بدل دیا جائے گا. اب قرارداد مقاصد ہے، قرارداد مقاصد ہے، اس کے صرف 3-4 شکے آپ کو پڑھ کر سناؤں. اب چاہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے. یہ بولے بالے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، لیکن سنو، اس وقت نہرو نے اعلان کیا تھا کہ جب ہمارا ہندوستان آزادی حاصل کر لے گا تو جگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ہم کانگریس سے باہر نکال دیں گے. تو جو کانگریس والے ننگے مسلمان جن کی غیرت ختم تھی کانگریس میں تھے، انہوں نے کہا یہ کانگریس نے اعلان کرتا ہے، وہ بھاج کے تو مسلم لیگ جا گئی. یہ پورا خطبہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو انہوں نے یرغمال کیا، یہاں تک کہ کوئی حکمران بھی جو صحیح العقیدہ یا اپنے وطن سے محبت کرنے والا تھا وہ بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا. یہ ایسے سرمایہ دار پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، کچھ رہنے نہیں دیا. اب کیا ہے، جو بھی عذاب ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کا اور ڈالتے کن پر ہے. اور پوچھا جا رہا ہے، اب تو پوچھا جا رہا ہے کہ جناب پیڑیاں کرتوتاں تسی کرو، ایسا تسی اڑاؤ اور قرضے تسی لے لے کے کھاؤ.
تے وہ ڈالیا کتے جائے جی عوام تے، کدھر ڈالیا جائے جی؟ دیکھو بجلی دے اندر، بجلی اول تے بجلی دے ریٹ ہی اتنے زیادہ، لیکن اگر کسی غریب دے گھر بچے زیادہ نے تے وہ کچھ یونٹ زیادہ چل جان تے او دونے کر کے بھی پاؤ تے نال اونا ٹیکس بھی پا دو، اونا ٹیکس بھی پا دو، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، دل لرزہ برندام ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا اور کیا بن رہا ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ ہماری بہت بہت بڑی غلطیاں ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ غلطی ہے کہاں، غلطی ہے کہاں، کہاں غلطی ہے؟ سنو، ایک شخص سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جناب چادراں سارے نو ایک ایک ملی ہے تے انہوں دو کیوں مل گئی ہیں جناب؟ قمیض بھی سلا لی ہے، تہمت بھی بنا لیا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ جو 38 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جدے پرشامے کولوں شیطان بھجدا ہے، انہوں بندہ کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے، سن رہے ہو بابا جی، سن رہے ہو؟ تو کہتے نا اے دا جواب میرا پتر دے گا۔ تو پتر آئے سامنے، انہوں نے کہا بہت اچھا تسی سوال کیتا ہے، بات اس طرح سی کہ ایک میرا حصہ نکلے تو ایک میرے ابو دا نکلیا، تو میں اپنے ابو نو بطور تحفہ چادر اپنی دیتی، بس ہے نہیں گل ہے۔ کتنی بات ہے؟ کوئی کہتا ہے شہباز شریف کیا کہتا ہے جی، ایک پائی کی کرپشن نہیں کی تو 4000 پولیس والے اپنے ذاتی ملازم بنائے ہیں، یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو پوچھے گا کون ہوتا ہے جی پوچھنے والا؟ کوئی اے مخلوق جڑی پاکستان نہیں ہے کہ ملکہ اے انسان تھوڑے نہ ہے، کیڑے مکوڑے نہ، ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے جیسی حالت پاکستان کی ہے اس سے بھی بری تھی، لیکن جو سرکار آئے نا تو آپ نے فرمایا میں نہیں یہ قبول کرنا، تو چیف جسٹس نے کیا؟ چیف جسٹس نے کہا آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تحفظات اور خدشات ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں کھڑا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ وہ آپ نے فرمایا قوم اتنی بگڑ چکی ہے، بادشاہ نے کھانا خراب کر چڑھے ہے، اور جتنی جگیریں حکومت کی تھی اپنی لپیٹ میں لے لی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کرپشن نہیں کر رہے، کوئی وزیر ایک کہے میں کرپشن نہیں کرتا، الحمدللہ سزائے موت مجھے دے دینا، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ توڑا کھانا خراب، وہ 35 کروڑ دے پلاٹ تسی